ابتدا ہے رب جلیل کے نام سے جس کے قبضہ قدرت میں ہم سب کی جان ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہاؤ ڈیفرنٹلی ایبل کے ساتھ میں ہوں عارض نوری۔ ناظرین، آج ہماری مہمان جن کا ہم آپ کو انٹرویو سنانے والے ہیں، ملانے والے ہیں جن پرسنالٹی سے، آج وہ ایسی پرسنالٹی جنہوں نے کافی ٹائم سے اسپیشل پرسن کا ساتھ دیا اور اسپیشل پرسن کے لیے کام کیا۔ آئیے بڑھتے ہیں، ہمارے پاس موجود ہیں حجاب مظہر صاحبہ، آئیے ان کی جانب بڑھتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میم، سب سے پہلے آپ کو ہاؤ ڈیفرنٹلی ایبل کے پلیٹ فارم میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ میم یہ بتائیے گا کہ آپ پچھلے کافی ٹائم سے اسپیشل پرسن کے لیے کام کر رہی ہیں، اور سب سے پہلے بتائیں کہ جو ہمارے ناظرین ہیں، جو ہمارے دیکھنے والے ہیں، سننے والے ہیں، ان کے لیے آپ کام کیا کر رہی ہیں جو اسپیشل پرسن ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین، سب سے پہلے تو ہاؤ ڈیفرنٹلی ایبلڈ چینل والوں کا شکریہ، جنہوں نے کہ مجھے یہ موقع دیا کہ میں یہاں آ کے اپنے دل کی کوئی بات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکوں۔ آپ سب لوگ ہمارے دل کے بہت قریب ہیں، بیکاز ہاؤ ڈیفرنٹلی ایبلڈ ایک نام ہی ایسا ہے کہ جو عین اس چیز کے مطابق ہے کہ نہیں ہے نکمی کوئی چیز قدرت کے کارخانے میں۔ آپ لوگوں کو رب نے بہت ساری اور چیزوں سے نوازا ہے، ایک چیز میں کچھ کمی دے کے، اور آپ لوگ ایک رحمت ہیں اپنے اپنے خانے میں، اپنی اپنی جگہ پہ سب کے لیے۔ کہیں دنیا میں کام آتے ہیں آپ اپنے ان تمام چیزوں کے ساتھ جو کہ آپ نے سیکھی ہیں، اور معاشرے کا ایک باہمت رول ماڈل، ورکنگ ایلیمنٹ بن کے، تو کہیں آپ اپنے والدین کے لیے جنت کمانے کا ذریعہ ہیں، بالکل، کہیں آپ ہماری نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا وسیلہ ہے ہم سب کے لیے۔ آپ دیکھیں کہ ہیلن کیلر جو کہ نابینا تھی، اس نے کتنا کام کیا، ایسے ہی، اور اس کے اسی چیز کو لے کے وی این کا ایک باقاعدہ پروگرام چلایا لائنز کلبز انٹرنیشنل لیول پہ۔ وی این پہ بہت کام ہوا، کرتے کرتے لائنز کلبز انٹرنیشنل کے ساتھ وی این پہ کام کرتے ہوئے، جیسے کہ سکینہ رشید ٹرسٹ جو ہے وہ بنایا میں نے، اللہ نے مجھے توفیق دی اور میں نے لوگوں کی آنکھوں پہ کام کرنے کا عزم کیا، بہت زبردست، میرے اللہ نے مجھے اس پہ کامیاب کیا۔ میری والدہ میرے لیے اس وقت مشعل نور تھیں، میری والدہ مشعل راہ تھیں اس وقت میرے لیے۔ اسی طرح سے آگے پھر ایک بچی ایمن پیدا ہوئی، میری فرینڈ کی بیٹی، صحیح، وہ اسپیشلی ایبلڈ تھی۔ جب وہ پیدا ہوئی تو اس کی پیدائش کے وقت ہی وہ ڈاکٹرز نے کہا کہ آج کے دن ہی اس کا آپریشن ہونا لازمی ہے، کیونکہ اس کا اس طرح سے نیچے والا دھڑ جو تھا وہ کام نہیں کرتا تھا کہ اس کی باقی زندگی ویل چیئر پہ گزرنی تھی۔ لیکن آپ یقین مانیے کہ وہ ایمن بچی میرے دل کے بہت قریب تھی، ہے اور رہے گی، وہ میری ایک فرینڈ کی بیٹی ہے۔ وہاں سے وہ چیز جو کہ پہلے میری صرف آنکھوں کی حد تک مختص تھی کہ میں نے نابینا لوگوں کے لیے کام کرنا ہے، وہ اس کا ہورائزن بڑھا اور وہ آگے آیا اسپیشلی ایبلڈ لوگوں کے ساتھ کام کرنے کے لیے۔ اسی طرح سے پھر ایک اور میری فرینڈ کا بیٹا ڈیف اینڈ ڈم تھا، وہاں سے مزید ہورائزن بڑھا اور ڈیف اینڈ ڈم کے لیے بھی کام کرنے کا دل میں جذبہ آیا۔ آپ انٹل اینڈ انلیس آپ کسی چیز کو جب بہت کلوز سے نہیں دیکھتے، آپ کو اس کا اندازہ نہیں ہوتا۔ آپ یقین مانیے کہ خدا نخواستہ جب تک آپ کی اپنی گاڑی کا ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا، آپ کو کسی دوسرے کی گاڑی ٹوٹنے کا افسوس نہیں ہوتا۔ جب تک آپ پہ خود پہ وہ چیز نہیں گزرتی کسی بہت پیارے کی، آپ کو نہیں اندازہ ہوتا۔ جس طرح سے کہتے ہیں کہ وہ مجھے اب قبرستان سے ڈر نہیں لگتا کیونکہ میرے بابا وہاں رہتے ہیں۔ جب تک ہمارے بابا کا انتقال نہیں ہوا تھا ہمیں قبرستان جاتے ہوئے ڈر لگتا تھا، اب بابا سے ملنے قبرستان جانا جمعے والے دن کا ایک خاص ایونٹ ہے ہمارے لیے۔ تو اسی طرح سے جب تک آپ کے تن پہ نہیں گزرتی، وہ سرائکی کی ایک مثال ہے، جت لگے بھا جلے او جا، بالکل ایسے ہی ہے کہ جہاں آگ جلتی ہے وہ آپ کے اندر کی آگ ہے،
وہ آپ کے پیاروں کی آگ ہے, وہ آپ میں خدمت خلق کے جذبے کی آگ ہے. بالکل ایسی ہے. اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی موافق عوامل ضرور ہوتے ہیں جو آپ کو اس راہ پہ چلاتے ہیں. بالکل ایسی. اسی طرح سے لائنز کلبز انٹرنیشنل کے ساتھ کام کرتے کرتے قدرت نے, کیونکہ میرے اندر ایک جذبہ تھا, مجھے ملوایا ہم مشعل راہ کی چیئر پرسن آمنہ آفتاب سے. صحیح. اور وہ لائک مائنڈڈ پیپل جیسے ہوتے ہیں, جی جی. ایسے میری اور آمنہ کی آپس میں بہت سی چیزیں قدر مشترک بنی. صحیح. اسپیشلی ایبلڈ, ڈفرینٹلی ایبلڈ بچوں کے ساتھ, بڑوں کے ساتھ کام کرنے کی. اور کہتے ہیں نا کہ خلوص نیت سے کام کرو تو اللہ آپ کے لیے منازل آسان کرتا چلا جاتا ہے. بالکل ایسی ہے. بالکل اسی طرح ہمیں, مجھے اور آمنہ کو, ہم نے اپنی 2 اور ڈائریکٹرز کے ساتھ مل کے, وقت کے ساتھ پھر اور تیسرے ڈائریکٹر بھی ساتھ آئے, سو ہم 5 لوگوں نے مل کے مسکن کا جو ہے وہ بیڑا اٹھایا. صحیح. مسکن کیا ہے؟ مسکن ہے ایک ایسی جگہ جو کہ سوالوں کا جواب ہے ان والدین کے جو وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے بچوں کا ہمارے بعد کیا ہوگا. بالکل ایسی. آپ یقین مانیے کہ والدین تو بچوں کی خدمت کر لیتے ہیں ایسے ڈفرینٹلی ایبلڈ کی, ایسی ہے. لیکن ان کے بعد کیا ہوگا؟ بالکل. اب معاشرے میں یہ فرق پڑا ہے کہ پہلے ایسے بچوں کو بھیک منگوائی جاتی تھی, ایسی ہے. کہیں جھاڑو پھیرنے پہ لگا دیا جاتا تھا, داتا دربار کے باہر بھیک منگوانے پہ چھوڑ دیا جاتا تھا, اور لڑکیوں کے ساتھ تو جو ہوتا تھا وہ میرا خیال ہے مجھے بتانے کی ضرورت ہی نہیں. ایسی کوئی شک نہیں اس میں. اور اسی طرح سے کرتے کرتے پھر اب وقت نے پلٹا کھایا ہے, اویئرنیس دینے کی ہم کوشش کر رہے ہیں, ایسے بچوں کو پڑھائیں, ایسے بچوں کو معاشرے کا ایک کارآمد فرد بنائیں. اور پھر وہی کہ جب جذبہ سچا ہوتا ہے تو قدرت رستے نکالتی ہے, اور یہ وہی چیز ہے کہ جب صبر ایڑیاں رگڑتا ہے تو آب زمزم نکلتا ہے. اسی طرح سے ہمیں قدرت نے, مجھے, آمنہ کو اور دوسرے ڈائریکٹرز کو جس میں درشن ہیں, ہنا ہیں, عریج ہے, قدرت نے وسیلہ بنایا. اور ہمیں چیئرمین بیت المال ملک اعظم صاحب ملے, ڈی جی سوشل ویلفیئر ملے, انہوں نے ہمارا ہاتھ تھاما. یاور عباس بخاری صاحب جو منسٹر ہیں سوشل ویلفیئر کے, انہوں نے ہمارا ہاتھ تھاما اور ہمارے مسکن کے پروجیکٹ میں ہماری مدد کرنے کا حامی بھری. ماشاءاللہ. وقت کے ساتھ اب ہمیں انہوں نے یہ ذمہ داریاں بھی سونپی ہیں, اور ہمیں انہوں نے ساتھ اس چیز میں ان کی وساطت گائیڈ لائن ہمارے ساتھ ہے, جس میں اب نشیمن کا آپ نے نام سنا ہوگا. جی جی. اس میں ووکیشنل انسٹیٹیوٹ ہے, باقاعدہ بچوں کو تربیت, تھوڑے بڑے بچوں کو تربیت دی جاتی ہے. اس کے ساتھ ہی اسی بلڈنگ میں, آپ اس بلڈنگ میں نہیں, ایک علیحدہ بلاک میں ساتھ چمن ہے جہاں اسپیشلی ایبلڈ بچے پڑھتے ہیں. اسی طرح سے مجھے جو ذمہ داریاں سونپی گئی ہیں وہ 7 ہاف وے ہومز ہے جہاں 18 سے آنورڈس لوگوں کو رکھا جاتا ہے جو کہ اسپیشلی ایبلڈ ہیں اور لائک انہیں بھی ضرورت ہے. تو ہم مل کے یہ سب کام کر رہے ہیں. اب ان لوگوں کے لیے آپ دیکھیے کہ بچے اسکول میں پڑھ گئے, ہم مشعل راہ فاؤنڈیشن کا جو اسکول, ہم مشعل نور کا پروجیکٹ چلڈرن لائبریری کمپلیکس میں چل رہا ہے, وہاں پہ بچوں کو فری آف کاسٹ تعلیم دی جاتی ہے, صرف اسپیشلی ایبلڈ بچوں کو. اور اس کے علاوہ پھر مسکن ایسی جگہ ہے جس کے لیے ہم نے سوچا کہ فزیو تھراپسٹ اور ہر طرح کی ڈسیبلٹیز جتنی بھی ہیں بچوں میں جن کو ہم ایڈریس کر سکتے ہیں, جو ہیومنلی پاسبل ہے, ان کو ہم ایڈریس کریں اور بچوں کو معاشرے کا معاشرے کا کارآمد فرد بننے میں مدد دیں. بالکل ایسے. تو وہاں پہ بچوں کو, خواتین کو, بچوں کو دستکاری بھی سکھائی جاتی ہے, اور وہاں پہ یہ الیکٹریشین کا کورس بھی کروایا جاتا ہے. اسی طرح سے کرتے کرتے اللہ ہمیں وسیلہ بنائے اور آگے ہم ان کی جاب پلیسمنٹ کا بھی جو ہے وہ ساتھ جتنا میکسیمم کر سکیں وہ کریں. بالکل ایسے. اچھا میم, ایک سوال ہے جو کہ بہت زیادہ لوگ بھی کرتے ہیں اور لوگ اس ورڈ کو یوز بڑا کریں, ڈسیبل پرسن. جی, آپ کے مطابق ہم ایک انسان ہے اس کو ڈسیبل کہہ دیتے ہیں, ہمیں کہنا چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے؟ جیسے کہ ہم نے چینل کا نام رکھا ہے ہاؤ ڈفرینٹلی ایبل, ہم ان لوگوں کو ڈفرینٹ کہتے ہیں, تو جو لوگ ہیں ان کو ڈسیبل کہہ رہے ہیں, یہ آپ کے مطابق کہنا چاہیے نہیں کہنا چاہیے اور کیوں کہتے ہیں؟ یہ بالکل نہیں کہنا چاہیے جی, یہ ایک اسٹیریوٹائپ چیز ہے جو کہ سارے کہتے ہیں, اور اس کو جو ہے وہ تعلیم, ایجوکیشن
اور اویئرنیس جو کہ ہم پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ ہی چیز دور کر سکتی ہے. یہ چیزیں آپ دیکھیے ڈس ایبل نہیں ہے, یہ دے آر اسپیشلی ایبلڈ. آپ ان کو ڈفرینٹلی ایبلڈ بولتے ہیں, ہم ان کو اسپیشلی ایبلڈ بولتے ہیں. زبردست. آپ یہ دیکھیے کہ ہم نے تو باقاعدہ ابھی ہمارے جو روٹری کے ساتھ دوست ہیں شیخ پرویز صاحب, ان کے ساتھ بھی کوششیں ساری کر کے ان کے لیے ایک سرٹیفکیٹ باقاعدہ ایشو کروائے ہیں, اور بہت ساری چیزیں ہیں. آپ دیکھیے کہ عمران خان کی حکومت کو میں سیلیوٹ کرتی ہوں کہ انہوں نے باقاعدہ ایسے لوگوں کے لیے جو نہیں جا سکتے, نادرا والوں کا بھی ایک سلسلہ بنایا ہے کہ وہ جا کے ان لوگوں کو شناختی کارڈ بنائیں. مطلب عمران خان is trying his level best to address each and every social problems existing in our country. بالکل ایسے. Of course everything needs time. ایسے. اچھا میم ایک چیز اور, جیسے کہ آپ کو پتا ہے جو فیمیلز ہیں جی مختلف ادارے بنے ہیں فیمیلز کے لیے بھی اور میل کے لیے بھی. آپ جیسے کہ دیکھتے ہیں کہ جو ایک فیمیل ہے وہ ایک بلائنڈ ہے, آپ کے مطابق اس کو کسی ادارے میں بھیجنا چاہیے نہیں بھیجنا چاہیے, کیونکہ آپ بھی اس فیلڈ میں کام کر رہی ہیں, تو آپ کیا کہنا چاہتی ہیں اس بارے میں؟ جی بالکل بھیجنا چاہیے, کیوں نہیں بھیجنا چاہیے. آپ دیکھیے کہ میل فیمیل کا تو کوئی ہم ڈسکریمنیشن کر ہی نہیں سکتے. خواتین دیکھیں اگر باقی کے سکولز میں بھی بچے جاتے ہیں اور اس میں تو یہ نہیں کہتے کہ لڑکی جائے یا لڑکا نہ جائے, ہمارے لیے تو سب قابل احترام ہے. کیا فیمیل جو بلائنڈ ہے اس کی شادی نہیں ہو سکتی؟ ہو سکتی ہے, وہ پڑھ نہیں سکتی بریل کی لینگویج میں یا کمپیوٹرز کے جوس کے پروگرام میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ اس کو فیمیل آپریٹ نہیں کر سکتی؟ فیمیلز آر ایکولی امپورٹنٹ ان ایچ اینڈ ایوری فیلڈ اینڈ نارم آف لائف. صحیح. جیسے کہ آپ نے بھی اکثر دیکھا ہوگا اگر فیمیل گھر میں کوئی معذور ہے تو اس کو ایک الگ روم دے دیا جاتا ہے, اس کو کہہ دیا جاتا ہے جی کہ یہ معذور ہے, یہ حافظہ ہے, یہ ہے وہ ہے. ان کو اپنی جو گھر کی مختلف جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہے اس میں بھی شامل نہیں کیا جاتا. اس کو یوں کہہ لیں کہ ایک حافظہ کہہ کر ان کو ایک روم میں بند کر دیا جاتا ہے. تو ان کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ یہ ہمارے معاملات میں دخل اندازی نہیں کر سکتی ہیں, یہ ان کو اتنا آئیڈیا نہیں ہے اور یہ ایک حافظہ ہیں. تو آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں کہ جو فیملی ہے وہ اگر ایسا کرے گی تو باہر والے لوگ کیا کریں گے؟ بیٹے یہ تو میں آپ کو کہوں گی کہ اٹس ناٹ اونلی اباؤٹ فیمیلز. اگر کسی بھی جگہ پہ کوئی اسپیشلی ایبلڈ بچہ ہو تو اس بچے کو بھی کمرے میں بند کر دیا جاتا ہے. اور جب ہم نے اسی لیے تو مسکن بنایا ہے صحیح کہ جس وقت وہ تھوڑے سے بڑے ہوں اور ان کے والدین نہ ہو تو ان کو اگر گھروں میں وہ جگہ نہیں مل سکتی, کیونکہ لا محالہ جیسا بھی ہو والدین کی حد تک اسپیشلی ایبلڈ بچہ ہے, نارمل بچہ ہے, جیسا بھی ہے وہ والدین کا بچہ ہے اور بہت اس کے ساتھ اٹیچمنٹ ہوتی ہے پیرنٹس کو, اسپیشلی مدرس کو بہت ہوتی ہے. اس کے باوجود انہیں کمرے میں رکھ دیا جاتا ہے, بند کر دیا جاتا ہے, زنجیریں باندھ دی جاتی ہیں. تو یہ چیز ایسا نہیں ہے. اور باقی جہاں تک حافظہ کا تعلق ہے, یہ کہہ دینا ایک آپ سمجھیں کہ مطلب اس کو کیا میں کہوں گی, ایک اسٹیریوٹائپ قسم کا ایک اسکول آف تھاٹ ہے. حافظہ کا کیا مطلب ہے؟ حافظہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو اسپیشلی ایبلڈ ہے, جس کو نظر نہیں آتا, اس کو مدرسے میں چھوڑو اور وہ حفظ کریں. So instead of calling them specially abled, instead of calling them کہ جی ان میں صرف ایک ڈیفیشنسی ہے کہ یہ بلائنڈ ہے, rest they are perfectly okay, نام ہی حافظہ رکھ دیا گیا ہے. یہ چیز نہیں ہے کہ مطلب ایک چیز کو ایک لیبل کر دیا گیا ہے. بالکل. کیا اب آج آپ وہ فرق نہیں محسوس کر رہے کہ بہت اچھے اچھے گھروں کے بچے, بہت نارمل ایکٹیو نارمل ایکسٹرا آرڈنری بچے قرآن پاک حفظ کر رہے ہیں. سو یہ اس چیز کا تو یہیں پہ یہ ایک ٹرینڈ جو سیٹ تھا کہ جو بھی بلائنڈ ہے, جو بھی بصارت سے قوت بصارت جس کی کم ہے, اس کو آپ ایسا کر دیں کہ جی بس یہی حفظ کر سکتا ہے. It's not like that بیٹا. اب میم بات یہ ہے کہ اگر میں بھی ایک دیکھیں اسپیشل پرسن ہوں, اگر میرے بھی پیرنٹس مجھے گھر سے باہر نہ نکلنے دیتے, آج میں اس مقام پر ہوتا, آج میں اسٹوڈیو میں بیٹھا ہوتا. کہنے کا مقصد میرا یہ ہے کہ لوگوں کو یہ چیز نہیں کرنی چاہیے. اگر جو ان کے پیرنٹس بھی ہیں وہ ان کو کسی ادارے میں, کسی سکولز میں یا پھر کہیں بھیجیں گے, کوئی ایجوکیشن اس کو دیں گے تو وہ اپنی لائف میں اپنے پاؤں میں کھڑا ہو سکے گا. تو لیکن آج کل ہمارے معاشرے میں ایسا ہو نہیں رہا. آپ کسی گاؤں والی سائڈ پہ جاتے ہیں یا پھر کوئی ایسے جگہ پہ چلے جائیں جہاں پہ لوگ ایجوکیٹڈ نہیں ہیں, تو اسپیشل پرسن کی کوئی اہمیت نہیں ہے.
دیکھیں جی، ہمارے جو اس وقت سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ ہے، ہمارے جو منسٹر صاحب ہیں، ہمارے جو چیئرمین ہیں ملک اعظم، جی جی اور جو منسٹر صاحب ہیں یاور بخاری صاحب، شاہد صاحب ہیں جو ڈی جی، ان سب کا فوکس یہ ہے کہ جس وقت یہ ایک پائلٹ پروجیکٹ کے طور پہ یہاں مسکن سٹارٹ ہوگا، اور جو ہی یہ اپنے قدموں پہ کھڑا ہوتا ہے اور آپ سب لوگوں کے تعاون سے، آپ سب لوگوں کی دعاؤں سے، تو اس کا جو اگلا پوائنٹ ہے وہ ہمارا دیہاتوں والی سائٹ پہ ہے کہ ہم ننکانہ صاحب میں بھی کریں گے، ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کو میاں والی تونسا والی سائٹ پہ بھی کریں گے. مطلب ہم دیہاتوں میں بھی اس چیز پہ فوکس کریں گے. بس چاہیے کیا، آپ لوگوں کا تعاون اور دعائیں. میم کچھ دن پہلے ایک ادارہ ہے ننکانہ صاحب میں، جیسے کہ ابھی آپ نے ننکانہ صاحب کا ذکر ہی کر دیا، تو ایک نیوز ہمارے سامنے آئی تھی جس میں ایک ادارہ ہے اسپیشل پرسن کے نام پہ کام کر رہا ہے. ڈی آئی خان سے ایک اسپیشل پرسن آتے ہیں، اس کو جو ہے کمپیوٹر کورس کے لیے بلایا جاتا ہے، اور وہاں کے جو آنر ہیں انہوں نے ان سے کانٹیکٹ نہیں کیا. وہ اتنی دور سے وہ تھکے ہوئے تھے اور وہاں پہ روڈ پہ سو گئے ہیں. ان کے سر کے اوپر سے ٹرک گزر گیا اور ان کی ڈیتھ ہو گیا. تو مجھے بتائیں کہ جو اسپیشل پرسن کے نام پہ لوگ کام کر رہے ہیں، کیا ان کو ایسا کرنا چاہیے تھا؟ دیکھیں جی، اگر تو انما الاعمال بالنیات، یہ ان کے عمل کا فیصلہ ہے. یہ قدرت جانتی ہے کہ ان تک اندر بات کیسے پہنچی، کیا ہوا، کیا ان کو یہ میسج بھی ملا کہ کوئی شخص آپ کو ملنے آیا ہے کہ نہیں آیا. تصویر کا ایک رخ دیکھ کے کوئی کمنٹ میں تو نہیں پاس کروں گی. باقی اس میں کوئی شک نہیں کہ اپنی ذمہ داری، unrest is the head which wears the crown. آپ کا جتنا بلند عہدہ ہوتا جاتا ہے، جتنی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، وہ چیز کہ آپ دیکھیے، ہمارا اس مذہب سے تعلق ہے جہاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ میری دور حکومت میں اگر دریائے دجلہ کے کنارے ایک کتا بھی پیاسا رہ گیا تو میں جواب دہ ہوں. بالکل ایسی ہے. تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم یہ کہیں کہ جی انہوں نے بلایا اور انہوں نے جان کے ایسا کیا. کوئی سرکمسٹانسز بھی ایسے ہو سکتے ہیں کہ ان تک وہ پیغام نہیں پہنچا، اور اس اسپیشلی ایبلڈ کو جو ان کے نیچے کوئی سبارڈینیٹ تھا اس نے پراپرلی کیٹر نہیں کیا. یہ کیا ہوا یہ رب بہتر جانتا ہے، لیکن دکھ ضرور ہے کہ انسانی جان بہت قیمتی ہے. میم ریکارڈ کے مطابق ان کے ساتھ گھر سے لے کر ننکانہ صاحب تک ان کا کانٹیکٹ رہا، بٹ جب ننکانہ صاحب پہنچے ہیں تو ان کو کہا گیا ہے کہ ہم کچھ دیر کے بعد آپ کے پاس اپنا نمائندہ بھیج رہے ہیں، آپ کو جو کہ ریسیو کر لے گا. آپ یہ دیکھیں کہ رات 11 بجے یہ سبھی کو پتہ ہے کہ جو ٹرک ہیں ان کی جو ٹائمنگ ہے وہ سٹارٹ ہو جاتی ہے. جی بالکل. تو جو ٹرک والے ہیں، اب ظاہر ہے ان کو دکھائی بھی دے رہا ہوگا کہ یار کوئی نیچے چیز پڑی ہوئی ہے تو مجھے اس کا دھیان کر لینا چاہیے. اب آئی ڈونٹ نو کہ وہ کیسے انسان تھے جس نے مڑ کے بنا دیکھا اور اس کی جان چلی گئی، پھر بھی وہاں پہ اس کو کوئی سنبھالنے والا نہیں تھا، اور دن 11 بجے اس جگہ سے اس ڈیڈ باڈی ملی ہے، اور پھر ابھی تک اس کی شناخت نہیں ہوئی ہے، جو کہ ان کو ننکانہ صاحب میں دفنا دیا گیا ہے. اور ابھی تک ان کی فیملی کو یہی ہے کہ ہمارا جو بیٹا ہے وہ کمپیوٹر کورس کرنے گیا ہوا ہے ننکانہ صاحب میں، جو کہ ابھی تک لاپتہ ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اٹ از سو سیڈ کہ اس کے لیے شاید میرے پاس اب الفاظ نہیں ہے کہ میں دکھ کا اظہار کیسے کروں. باقی اتنا ضرور کہوں گی کہ یہ کوئی خاص واقعہ صرف اسپیشلی ایبلڈ کے ساتھ نہیں، یہ من حیث القوم دیکھیے کہ انسانی جان بہت سستی ہو چکی ہے. وہاں پہ کوئی نارمل شخص بھی اگر سو رہا ہوتا اور فرشتہ اجل وہاں آ جاتا تو اس کا بھی اتنا ہی دکھ ہوتا. باقی آپ فرما رہے ہیں کہ والدین کے خیال میں ابھی تک بچہ کمپیوٹر کورس کر رہا ہے، تو والدین کو اطلاع تو کسی طریقے سے دے دینی چاہیے کہ یہ طوفان ان کی زندگی میں گزر چکا ہے. میم ہمارے چینل کا نام ہے ہاؤ ڈیفرنٹلی ایبل، جو کہ معذور افراد کی آواز بلند کرتا ہے. کیا کہنا چاہتی ہیں اس بارے میں آپ؟ جی بالکل، میں معذور تو نہیں کہوں گی، جو کہ بہت خاص لوگوں کی آواز بلند کرتا ہے، جو ہمارے معاشرے کا ایک خاص حصہ ہیں، جو ہماری زندگی میں بہت اہمیت کے حامل ہیں. بالکل ایسی ہے. آپ دیکھیے کہ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ ضرور آئیے، ضرور سیکھیے، ضرور آگے قدم بڑھائیں. والدین کے لیے خاص پیغام ہے کہ جس طرح آپ اپنے بچوں کا سوچتے ہیں کہ ہم وراثت میں ان کے لیے کیا چھوڑ کے جائیں گے، اسی طرح اپنے اسپیشلی ایبلڈ بچوں کے لیے بھی سوچئے
کہ ہم ان کو کس طرح کا ہنر دے کے جا سکتے ہیں. بالکل ایسے آپ دیکھیے کہ میں پھر یہاں پہ یہ بات کروں گی کہ زندگی ایسے ضائع کرنے کا نام نہیں ہے. کوئی شک نہیں. درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو, درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو, ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں. ماشاءاللہ, بہت خوب. اب انسان جو ہے وہ کہیں پہ بھی یہ تو نہیں لکھا گیا ایسے کہ اس کے آنکھ, ناک, ہاتھ, کان, اعضاء پورے ہوں. بالکل پولیو والے بھی بچے جو ہیں ان کے بھی گھر بستے ہیں, ایسے پولیو والے بھی پڑھتے ہیں. بالکل ایسے. اسی طرح سے میں نے سب سے پہلے آپ کے سامنے بات شروع کی ہیلن کیلر سے, جی جی, جس کی کتاب بورڈ کے کلاسز میں لگی ہوئی ہوتی تھی, یونیورسٹی میں لگی ہوئی ہوتی تھی, صحیح. اور اس میں 3 days to see آپ نے سنا ہوگا. بالکل ایسے. اسی طرح لائنز کلبز انٹرنیشنل کا میں نے آپ کو بتایا. جی. اسی طرح اسی چیز کو آگے لے کے میں سکینہ رشید کی طرف چلی. بالکل. اور اب آپ یقین مانیے کہ یہ جو مسکن کا خیال ہے, بالکل, اس کو بھی ہم مشل راہ کا یہ پروجیکٹ ہے جس کو پنجاب سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کی حکومتی جو ہے وہ بھی حمایت حاصل ہے ساتھ. صحیح. اور اس میں معاونت ساتھ حاصل ہے ہمیں. اور اس کے باوجود اس کو میں نے اپنے نیو وائسز کے صحیح ساتھ لانچ کیا ہے, صحیح. ان کولیبریشن ود نیو وائسز بائی لائنز کلبز انٹرنیشنل. آپ یہاں سے دیکھیے کہ ہماری نظر میں بہت خاص ہیں یہ لوگ, ایسے کہ نیو وائسز میں صرف خواتین, جوان اور یہ کامیاب لوگ ایسے نہیں ہیں, اسپیشلی ایبلڈ بھی جو کامیاب ہے بالکل ایسے وہ بھی ہیں ساتھ ہمارے. آپ کو میں یہاں پہ ایک مثال دوں گی کہ جی. ایف سی کالج کے سر کمال کی مثال جی جی, آپ کے سامنے ہے. وہ کمال کے استاد تھے لیکن وہ بلائنڈ تھے. بالکل ایسی ہے, نو ڈاؤٹ. اگر آپ ان کو جانتے جی ہیں. جی بالکل جانتے ہیں جی, ان کو کون نہیں جانتا, اور اسپیشل پرسن کے لیے وہ ایک مثال ہیں. اور انہوں نے اسپیشل پرسن کے لیے بہت زیادہ کام کیا, جو کہ ابھی تک اسپیشل پرسن کے دل میں ان کا نام ہے. جی, تو یہی چیز ہے کہ وہ دیکھیے کہ وہ آواز سے اپنے لاکھوں کی تعداد میں اسٹوڈنٹس کو پہچانتے تھے, وہ قدموں کی چاپ سے پہچانتے تھے. ایگزیکٹلی ایسے. تو یہ چیز ہے کہ اگر ہیلن کیلر کتاب لکھ سکتی ہے, اگر سر کمال ایف سی کالج کے کمال کے پروفیسر ہو سکتے تھے, بالکل, تو کیا کمی ہے کسی میں بھی؟ ایگزیکٹلی. صرف ایک جذبے کی کمی ہے, ایک سپورٹ کی کمی ہے. سپورٹ میں ہم آپ کے ساتھ ہیں. یہ پورے پنجاب کے لیے پیغام ہے کہ آپ کوشش کیجئے, ہمت کیجئے, اپنے بچوں کو چمن میں, نشیمن میں جو سیکھنے کے لیے بھیج سکتے ہیں بھیجیے. پلیز انہیں اپنے پہ لائبلٹی نہ سمجھیے. ہم آپ کے ساتھ ہیں, ہمیں آپ کا ساتھ چاہیے دنیا میں اس چینج کے لیے. بالکل ایسے. میم بہت شکریہ آپ کے قیمتی ٹائم کا, آپ نے ہمیں اپنی مصروفیات میں سے ٹائم نکال کے دیا. اور اسی دعا امید کے ساتھ ناظرین آپ سے اجازت چاہوں گا. اپنے ہوسٹ اپنے دوست آر جے نوری کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ. اللہ کے بعد. تھینک یو.